بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں جہاں سے بھی آپ اکثر کرکٹ بلتستان کو کیٹو ٹیلی ویژن سے دیکھ رہے ہیں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوں گے، اور صبح کا وقت ہے ڈیفینیٹلی، اور ناشتہ واشتہ سب نے کر لیا ہوگا اور انرجی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا ہوگا سب نے۔ تو ناظرین، کچھ دن جو یہ 2 دن گزرے ہیں یہ بہت ڈسٹربنگ تھا سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، اسپیشلی جو چترال کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ غم والا ایک لمحہ تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا نیوز چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، سب پہ، جو ہماری پیاری سی ثنا یوسف تھی ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، جو بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا۔ ہم بہت پہلے سے اس چیز پہ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت پہلے سے ہم لڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہاں پہ مرد اور عورت کو ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایکول رائٹس جو دیے جاتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کاغذوں کی حد تک ہے، یہ کتابوں کی حد تک ہوتا ہے، اس پہ عمل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی کی میرے خیال میں اپنی یہ ایک فریڈم آف اسپیچ دونوں کے پاس ہونا چاہیے، لڑکی کے پاس بھی ہونی چاہیے، لڑکی کے پاس بھی ہونی چاہیے، کہ اگر اس نے کوئی ہابی، کوئی اس کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اگر فیوچر میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو دونوں کے اوپر دونوں کے لائف میں میرے خیال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اچھا برا کیا ہے وہ فیصلہ کرنے والا میرے خیال میں انسان نہیں ہوتا، وہ خدا کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ سزا دینا، اس کو سبق سکھانا۔ مطلب انسان کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اٹھ کے جا کے ایک بندے کا قتل کر دے۔ قتل کرنا قرآن پاک میں قتل کرنے کو حرام قرار دیا، اس کی معافی نہیں ہوتی، نہ کہ اس دنیا میں ہوتی ہے اور نہ کہ اس دنیا میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تھا چترال کی، جو چھوٹی سی ثنا یوسف تھی ہماری، اس کے ساتھ مطلب ابھی بھی دل بہت زیادہ دکھتا ہے اس کے ماں باپ کا خیال کر کے، پورے گھر والوں کا سوچ کے۔ ہم خود بھی اس چیز سے گزرے ہیں، کیونکہ جو یہ واقعہ ہوا یہ بہت برا تھا، اور اس پہ ایکشنز لینے چاہیے، ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنا چاہیے، جسٹس ملنا چاہیے اس کو۔ اور اسی بیس پہ آج جو ہے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ایک پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، آپ سب وہاں پہ پشاور پریس کلب کے باہر، اسلام آباد پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے آواز اٹھا سکتے ہیں اس طرح کے جو واقعات ہوئے پاکستان کے اندر، ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں گے اور جو ہے وہ اپنا کردار معاشرے میں ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حج کا مبارک مہینہ ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ سب جو ہے وہ جو یہ مہینہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسپیشلی دعاؤں کے لیے، اسپیشلی جو اس مہینے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قبولیت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو آپ سب نے جو ہے وہ جو لڑائی جھگڑے، ان ساری چیزوں کو، برائیوں کو سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ اپنے اندر اپنی نیت صاف رکھ کے، اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے گھر بلاتا ہے جن کو وہ پسند کرتے ہیں، اور جو نہیں جا سکے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ضرور حج سب کو نصیب ہوگا۔ تو ان دنوں میں جو ہے وہ ہم حج کا جو مبارک مہینہ ہوتا ہے، یہاں پہ قربانی کا بھی بڑا کردار ہے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی اس کلچر کو، یہ جو قربانی والا ہوتا ہے، اس کو ہم بھی مسلمان پورے دنیا میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بہت جوش خروش کے ساتھ لوگ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور مختلف جانوروں کو لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لیکن بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھنے کو آ رہی تھی کہ جانوروں پہ بہت زیادہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے آج کل۔ میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، لاہور سے جو ہے وہ کچھ جانور قربانی کے لیے یہاں پہ اسلام آباد منڈی میں لے کے آ رہے تھے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچے تو بس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ سامان رکھتے، وہاں پہ بہت سارے بکریوں کو رکھا گیا تھا، اور جب انہوں نے یہاں پہ اڈے میں وہ بس کا دروازہ کھولا تو سارے بکریاں مر گئے تھے۔ مطلب اس طرح کی کون سی قربانی ہوتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو وہ جانور جو ہوتے ڈیفینیٹلی بول نہیں سکتے، تو ان چیزوں کا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانور ہیں، ان کو آپ ذبح کرتے ہو، اللہ کی راہ میں آپ قربانی کر رہے ہو، تو اللہ وہ ڈیفینیٹلی وہ قربانی آپ سب کی قبول کرے۔ لیکن جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یا پھر میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ایک اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی، ویٹ بھی اس کا بہت زیادہ تھا، ایک بیل اور ایک اونٹ کو لوگ گاڑی میں لے کے آ رہے تھے،
یا خدا کا خوف کریں. مطلب وہ اس طرح کے جانور ہیں جن کے لیے اگر آپ گاڑی میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی مطلب حرکتیں کرنے سے گریز کریں, کیونکہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اپنے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اس طرح سے قربانی تو مجھے نہیں لگتا قبول ہوتی ہے. قربانی میں انسان اپنے نفس کے ساتھ جتنی بھی جو بھی چیزیں ہوتی دنیا میں مسٹیکنلی کچھ ہو جاتا ہے, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو, اللہ کی راہ میں آپ جذبہ ایک جنون کے ساتھ ایک وہ کرتے ہو, اگر صدقہ دیتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے دے دے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تو ہم رہتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں, اسپیشلی اس مقدس مہینے میں. آپ سب نے بہت ساری چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کا بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیشلی اس مہینے میں. قربانی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیزرونگ لوگ جو ہے ان کے درمیان جو ہے جو آپ قربانی کریں اس کو تقسیم کیا جائے. لوگ تو بہت, ہمارا جو کلچر ہے یہ ایسا ہے کہ قربانی کر کے باربیکیو پارٹیز ہوتی, بہت سارا کچھ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جو یہ مقدس گوشت سمجھا جاتا ہے, اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کھائے, خود بھی کھائے, اپنے رشتہ داروں کو دے, اپنے پڑوسیوں کو دے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں اس پاکستان میں جو کہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو شاید اگر جیسے عید کے موقع, ابھی عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی جاتا ہے اپنے لیے شاپنگ کرتا ہے, بہت ساری چیزیں لیتا ہے, نئے کپڑے لیتے ہیں اور بہت سارے گھومنے پھرنے کے پلانس کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اس طرح کے موقعوں پہ, اس طرح کے فیسٹیویٹیز جو ہوتے ہیں ان پہ ایسے طبقے کے لوگوں کا خیال کیا جائے جو کہ جن کو کوئی احساس کمتری نہ ہو. مطلب ان کو بہت سارے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چیزیں بہت زیادہ مسٹیکنلی چل رہی ہوتی, لیکن اچھے کاموں کی طرف زیادہ دھیان دے دے تو اللہ تعالیٰ قربانی بھی قبول کرے گا آپ سب کا, اور اچھے سے جو ہے ایک امن کے ساتھ ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین, ہم نارتھ پاکستان کی بات کریں, خوبصورت شمالی علاقہ جات کی بات کریں, چترال اور گلگت کی بات کریں تو شندور کا تو سب نے سنا ہے, شندور فیسٹیول کا سب کو پتہ ہے. چترال نارتھ کو زیادہ تر لوگ پولو فیسٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو دنیا کا جو بلند ترین میدان ہے وہ چترال میں, لسپور ویلی میں, شندور میں پایا جاتا ہے. اور ابھی ہر سال ویسے تو یہ فیسٹیول جو ہوتا ہے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے جون یا جولائی کے مہینے میں. تو پچھلے سال تو چلو کچھ چیزیں تھیں, کچھ وجوہات تھیں جن کے بنیاد پہ اس کو کینسل کر دیا گیا تھا, اور کافی جو لوگ ہیں, آڈینس ہے, وہ کافی خفا ہو گئے تھے. اس بات پہ خفا ہو گئے تھے ہمارے اپنے گلگت و چترال کے لوگ بھی, اور کافی ٹورسٹ تو جو دیکھنے آ رہے تھے. لیکن اس دفعہ ماشاء اللہ سے جو ہے یہ وہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹس بھی ابھی تک آ گئی ہیں, 20 سے 23 جون تک جو ہے وہ یہ فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے. آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ بلکہ دیکھنے جا سکتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی پولو کا جو مقصد ہوتا ہے یہ گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان پولو میچز ہوتی ہے, اور یہ فری سٹائل پولو اس میدان میں کھیلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے فری سٹائل پولو دنیا میں بہت کم جگہوں پہ کھیلا جاتا ہے, اور چترال کے جو ہے وہ شندور کے مقام پہ یہ کھیلا جاتا ہے. بہت رسکی ہوتا ہے یہ, ڈیفینیٹلی فری سٹائل ہے جہاں پہ کوئی رولز کوئی ریگولیشنز نہیں ہوتے. آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ گھوڑے کو بھگاتے ہو, اپنی مرضی سے گول کرتے ہو. اس میں مطلب رسکی گیم بھی ہے, لیکن ایڈونچر لوگ پسند کرتے ہیں نارتھ کے اپنے لوگ, وہ وہاں پہ تو ان کو تو عادت ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک جو پولو فیسٹیول ہو رہا تھا تو پولو ہمیشہ سے میدان جو ہے وہ چترال مارتا گیا, ابھی تک جو ہے وہ چترال ہی جیت رہا تھا. لیکن اس دفعہ میں نے بڑا دیکھا کہ گلگت کے لوگ بھی بہت زیادہ پرجوش ہے, تو مقابلہ میرے خیال میں سخت ہونے والا ہے. چترال کے بھی کچھ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں جو شندور میں سلیکشنز ہوتے, گلگت میں بھی جو ہے وہ ٹورنامنٹس ہو رہی ہیں کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے ان کے لیے. تو شندور کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خوبصورت پیکج بھی موجود ہے, جا کے دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ شروع کب ہوا تھا اور یہ کس لیے منعقد کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ خوبصورت سا پیکج تھا پولو کے حوالے سے. ویسے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے جن کو گھوڑوں کا شوق ہے, جو پولو کے شوقین لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو اس فیسٹیول کے بارے میں پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ جاتے بھی ہوں گے دیکھنے کے لیے. تو پچھلے کوئی 9-10 سالوں سے چترال جو ہے وہ پولو فیسٹیول جو ہوتا ہے یہ ٹورنامنٹ یہ جیتتا جا رہا ہے. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ مطلب میری بہت ساری امیدیں ہیں
گلگت کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کہ اس دفعہ ضرور جیت کے جو ہے وہ کپ ہمارے گلگت بلتستان کے نام کرنا ہے. یہ جو بیسیکلی یہ گیم ہوتا ہے جو پولو والا جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں مطلب ڈیفینیٹلی میں نے بتایا کہ رسکی سا ہوتا ہے تھوڑا, تو لوگ اس میں تھوڑا سا ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ چترال نے جیتنا ہے, کپ چترال نے لے کے جانا ہے یا گلگت نے لے کے جانا ہے. تو اس دفعہ جو ہے وہ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے کیونکہ ایک ہفتے سے ان کے ٹورنامنٹس بھی چل رہے تھے, بہت ساری ویڈیوز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جو کھلاڑی ہیں وہ ان میں سے کون کون کھلاڑی ایسے ہیں جو پولو فیسٹ پہ کھیلیں گے. اور ناظرین جو گھوڑے یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں پولو میں شندور فیسٹ پہ, یہ کچھ نمایاں قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں, مطلب پولو کے لیے الگ سے گھوڑے انہوں نے ٹرین کیے ہوتے ہیں, کوئی سال 2 سال سے ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس میدان پہ جو ہے وہ پولو کھیلا جاتا ہے. اور کچھ سالوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ 1-2 لوگوں کی یہاں پہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کیونکہ اتنا خطرناک سا ایڈونچر سا گیم ہے, لوگ اس کو پھر بھی پسند کرتے ہیں. بیسیکلی نارتھ کو لوگ جانتے ہی ان کچھ چیزوں کی وجہ سے ہے, تو ہمارا اور اس کی وجہ سے ناظرین یہ جو پولو فیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ٹورزم پہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ بہت جگہوں سے اسپیشلی جو فورنرز ہوتے ہیں وہ کافی ہفتہ پہلے میں نے سنا تھا کہ ابھی بہت سارے ایسے فورنرز گلگت بلتستان کی طرف گئے ہوئے کہ ان کو پتہ لگا ہے کہ پولو فیسٹ جو ہے وہ 20 تاریخ سے ہو رہا ہے, پہلے 18 سے ہو رہا تھا, ابھی 20 کا انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ابھی پاکستان آ گئے ہیں اس پولو فیسٹ کو دیکھنے کے لیے. تو ٹورزم کا پازیٹیولی امپیکٹ ہونا اس گیم کی وجہ سے یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے. وہاں پہ جو ہوٹل سسٹم ہوتا ہے, جو ریزورٹ سسٹم ہوتے ہیں, وہ ہمارا اکنامی کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں. اور دوسری بات یہ کہ انفراسٹرکچر جو تھوڑی بہت جگہوں پہ بنی ہوئی ہے تھوڑے بہت خراب ہے, تو یہ ہوگا کہ ان سب میں جو ہے وہ بہتری شاید آ جائے گی, ڈیولپمنٹ ہوگی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جمع خیرہ. وعلیکم السلام. چمی کی تزاگی شرا جمع سا زادینا جمع پاوکا تعلق سامدا دی کمی کی چاسوس خیریت شنیا شکر دادو برکت جم خیرت اجورا موشکاری که تو تلویزیون موشکاری آیا سنا اور جور بچن یوسف بچے بوچو مخصوص اور بگو اللہ تعالیٰ تو مغفرت قرار تو خاندانوں سے سب کو زمین عطا قرار سب بچے بہت افسوسناک واقعہ ہے بگو بچہ بس تمام خاندان اندر سامان دن کاندوی کی تسنی تعزیت و خمان اور دن سب ہو جائے. آمین. بالکل لمی کی اس پسف وہ اس افسردہ ہوتم ہے واقعی و وجہ ہندی وہ افسردناک واقعہ اسی باہر لیویس کی اس خدای وشکا باہو استائی بات ہے مجھے کہلو دینو بویا مگا افسردناک واقعہ. بالکل بالکل. اس وقتم باہو نوشکا بوتا زیاد تو وہ خاندان ہوتا زیاد کو منوا. بالکل میکی بالکل. باقی آواز سے جو رہتا وشکاری کہ تو ٹیلیویژن وشکاری آواز مجلس سعودیت بیگینین تھے جو یا اخبار نویشک بیگینین تھے اور جو تمام پاکستان اساتذائی کرام اندر داخل حکومت کی اتستان اسٹوڈنٹ ہے گزارش ہوا ہے تربیت جو جانی کی آج کل روچن اکثر کی لازمان مجلس و ڈبلی این این مرتضی علیہ السلام و قول نویشن بونین اتستان سکزت کی حج پاستاو کنین کونگو مگی راؤنڈ کنین اور کاشو ڈبو شویا مطلب اس کی اخبار آیات نویشن بونین اتستان کیا قدر نکی بکو آپ کے تعاون سے تمام اساتذہ کرام کو تمام اہل وطن کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے جو ہم جس پہ ایمان لائے ہیں اللہ پاک پر ان کے قرآن پر ان کے نبیوں پر ان کے جو آسمانی کتابوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کولے کے ڈبوں کے پاس جو مسجد ہوتے ہیں اس پہ مرتضی علیہ السلام کا قول لکھے ہوتے ہیں اخباروں میں بیان لکھے ہوتے ہیں اور راستوں میں پڑے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ کیوں ہوتا ہے سیلاب کیوں آتا ہے طوفان کیوں آتا ہے خود عمل نہیں کرتے ہیں. وہ برائے مہربانی میں تمام پاکستان کے اپنے اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ بیٹا
راستے میں جو بھی فالتو کاغذ آپ لوگوں کو ملے وہ اٹھا کے کسی سائڈ پہ رکھے، اس کو ثواب ملے گا. اور خاص کر کے مسجد بنانے والے بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قول لکھنا ہی ہے تو مہربانی کر کے فرنٹ پیج پہ لکھ کے پیچھے کوئی نہیں دیکھتا بھائی جان، وہ سگریٹ پی کے پھینک دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے آتے ہیں. بالکل کچھ تو خیال رکھا کریں. اور اخبار لکھنے والوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ضروری لکھنا ہے تو اس کو ہدایت کے لیے بھی کچھ بندوبست یہ کریں آپ لوگ، بالکل. کیونکہ ان بہت کے اوپر ہم نے ایمان لا چکے ہیں. اگر پھر ہم تو خیرت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ پھر بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمدردی کر رہے کہ اتنے کرنے کے باوجود بھی ہم کو کچھ نہیں ہوتا. یہ طوفان تھوڑا خلاف آتا ہے پھر بھی ہم باتیں کرتے ہیں. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں پلیز اس کے بارے میں ذرا خیال رکھیں. بہت اچھی باتیں ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمیں چترال سے انکل کال کرتے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھے پازیٹیو میسج پورے ہمارے اس K2 ٹیلی ویژن کے جانب سے سب کو جو ہے وہ یہ میسج دیتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے اور اس چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ بہت سارے ایسے کمپنیز ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی انہوں نے ماچس کے ڈبے کی بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کمپنیز ہوتی ہیں، ایسے فیکٹریز ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور ان پہ اس چیز کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، بریک سے واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں اکثر گلگت بلتستان. ویلکم بیک. آپ سب کو بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کرتی ہوں. اور ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے پروگرام میں آج بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کالز کر کے جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے انکل کی کال آئی تھی چترال سے، میکی، ہمارے پیارے میکی ہمیشہ ہمیں کال کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھی چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتے. آج بھی ان کا ٹاپک بڑا ہی خوبصورت تھا. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ بہت سارے ہم ویسے بھی راستے پہ جا رہے ہوتے تو ایسے ہمیں کبھی کاغذ کے ٹکڑے نظر آتے ہیں جس میں کوئی صحابہ کرام یا رسول پاک کسی چیز کا، اللہ کا نام یا کسی بھی چیز کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ راستوں پہ پڑے ہوتے اس طرح ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے. اسپیشلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسکولز میں بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں کہیں پہ نظر میں بھی آتی ہیں تو یا تو ان کو جلانا چاہیے یا تو اٹھا کے کسی درخت پہ یا کسی ایسے اوپر والی سائڈ پہ رکھنا چاہیے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں اس طرح کے کمپنیز موجود ہیں جو کہ جن میں جو بناتے ہیں وہاں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہوتی. اب ان کو منع تو نہیں کیا جاتا لیکن ان چیزوں کا آپ سب نے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مقدس چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی، کہیں پہ کسی صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہمیں کہ راستے پہ پھینکے، کسی کچرے کے کونے میں پھینکے. تو کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو اپنے انوائرمنٹ کو تو آپ نے خود ہی نے ٹھیک رکھنا ہے. یہ جو ساری چیزیں، یہ جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، جو پریچز ہمیں ملی ہیں اسلام سے، ان چیزوں کو ہم نے مطلب بھولنا تو نہیں چاہیے. اس ملک میں رہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسپیشلی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ جس طرح کے ایکٹ کریں گے وہ آپ کو دیکھ کے ویسا ہی ایکٹ کریں گے. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بچوں کو سکھانے والی چیزیں ہیں. تو آپ لوگ بھی کالز کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کچھ ڈسکس کرنا ہے. کوئی ویسے ہمارے پاس گلگت سے کالز جو آتی ہیں وہ اکثر ہمیں گانے، خوبصورت گانے بھی سناتے ہیں. تو کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی اسکل کے حوالے سے کچھ بھی ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. ناظرین، جب ہم شمالی علاقہ جات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو کہ مطلب لوگ سنتے ہیں، ایسے دلچسپ مقامات ہیں، لوگ سنتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسکردو میں ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے، وہاں پہ ایک قلعہ پایا جاتا ہے خار گھر پوچو کے نام سے، پروناؤنس پتہ نہیں آئے گیسو میں صحیح کر رہی ہوں. تو ایک قلعہ پایا جاتا ہے جو کہ ایک آسٹریلین ایک فلم میکر ڈاکومنٹیرین تھا جس نے آ کے جو ہے اس کے بارے میں، اس قلعے کے بارے میں لکھا بھی تھا کہ یہ سطح سمندر کے قریب کے اوپر بنایا گیا. تو اس حوالے سے، اس قلعے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خوبصورت ڈاکومنٹری بھی موجود ہے. تو دیکھتے ہیں، جا کے واپس آ کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں.
खूबसूरत सा पैकेज आपने देखा। गिलगित बल्तिस्तान में अस्करदू या चतराल की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे तारीख़ी मकामात हैं जिनके पीछे जो है वो कहानियाँ जो होती हैं वो बहुत दिलचस्प होती, नुमायाँ कहानियाँ होती हैं। जो खर पोचो ये जो किला है इसका मतलब है कि किलों का बादशाह, मतलब ये किला उस ज़माने से अभी तक ये बहुत मशहूर है, स्पेशली लोग देखने जाते हैं। और स्कर्दू में एक पहाड़ की चोटी है जो बिल्कुल हाइट पे, उसके ऊपर ये किला बनाया गया है। और कहा जाता है नाज़रीन इस किले के बारे में कि पहले ज़माने में जब जो है वो एनिमीज़ दुश्मन जब हमला करते थे तो स्कर्दू के इस पहाड़ी के नीचे हिस्से पे गाँव पे जो लोग रहते थे वो अपने आप की वो जान बचाने के लिए अपनी और ख़ुद को बचाने के लिए इस किले में चले जाते थे और यहाँ पे वो महफूज होते थे। और कहा जाता है कि खाने का बड़ा ज़ख़ीरा होता था वहाँ पे। जो ज़माने के बादशाह थे उन्होंने अपने लोगों के लिए खाने का बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ पे करते थे कि किसी टाइम पे भी कुछ भी नागवाहानी वाक़यात होते थे तो लोग वहाँ पे चले जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, माइग्रेट करते थे और काफ़ी अरसे तक उसी किले में रहते थे। खाना पीना वही होता था और साथ ही में दरिया, खूबसूरत सा दरिया भी गुज़रता है तो वहाँ से पानी का जो है वो सिस्टम भी वहाँ से होता था ऊपर के किले की साइड पे। तो इस तरह के बहुत सारे मकामात हैं वहाँ पे जिनकी हिस्ट्री हम देखते हैं, जिनकी स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो बड़ा ही अजीब लगता है कि उस ज़माने में ऐसा भी होता होगा। तो ये किला जो है ये वो बादशाहों का किला के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप कभी स्कर्दू जाते हैं, वैसे है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, म्यूज़ियम्स बने हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कल्चर प्रिजर्वेशन में काम आती हैं। इन सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल में इस तरह ही रहना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए ताकि जो लोग आते हैं वो इसके हिस्ट्री से, इसके कल्चर से लुत्फ़अंदोज़ हों और पूरी दुनिया में पता चले कि यार इस तरह भी होता था पहले। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर किताबें भी लिखी है। ऑस्ट्रेलियन एक डॉक्यूमेंटेरियन है, उसका नाम भी मेंशन था वैसे इसमें पैकेज में, तो उन्होंने इस किले के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी है। वहाँ के लोगों ने जो जो बताया है कि उस ज़माने में ऐसे होता था और इस चोटी के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम होते थे तो बादशाह वहाँ पे जाता था, उसके पीछे उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते थे। और अंदर जाने का रास्ता भी किलों में जो होता है वो छोटा सा रास्ता होता है, पूरा कोई गेट बना नहीं होता, गेट के बीच में से छोटा सा वो अंदर जाने के लिए दरवाज़ा बनाते हैं, हिफाजती तौर पे, मतलब हिफाजत के लिए बनाते हैं। तो ये खूबसूरत सा पैकेज आपने देखा, इसके हवाले से आप जो है वो ख़ुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। नाजरीन जाते हैं एक छोटे से वक्फे पे, वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें अक्से गिलगित बल्तिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद करती हूँ खूबसूरत अक्से गिलगित बल्तिस्तान के प्रोग्राम में। और कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाए और हमें बताएं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। और स्पेशली जो नॉर्थ से लोग हमें देख रहे हैं तो अपने रूटीन के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि मौसम वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश है, बारिशें भी हो रही हैं। तो अल्लाह करे रहमत की बारिशें हों, क्योंकि वहाँ पे बारिशें होती है तो ज़्यादातर फिर नेशनल डिज़ास्टर का मसला हो जाता है। फिर कभी फ्लड आ जाता है, कभी सैलाबें आती है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी लैंड स्लाइडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह करे ना हो, चीज़ें कम हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वालों ने इस दफ़ा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया हुआ है कि आप लोगों ने ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। पिछले दिनों एक वीडियो फेसबुक पे चल रही थी, जो है कुछ दोस्त 3-4 दोस्त गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कोई हफ्ते बाद जो है वो उनका पता चला है कि वो दरिया में गिर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो रास्ते थोड़े से हमारे नाखुशगवार है। तो जाने से पहले तो गाड़ी इस तरह से लेके जाए कि जिस तरह के 4x4 गाड़ियाँ होती हैं, जो चेन वाली गाड़ियाँ होती जो इस तरह की जगहों पे जाती हैं। और दूसरा अपने पास एहतियाती तदाबीर, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें रखें और बिस्मिल्लाह करके अपने घर से निकले, क्योंकि नॉर्थ का सफ़र काफ़ी रिस्की भी होता है। लोग जाना पसंद करते हैं, डेफिनेटली हम सब आपको इनवाइट करते हैं कि आप आए गिलगित, आके गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें, देखें, उनके कल्चर के बारे में जानें, उनकी हिस्ट्री को देखें। और तो फिर आने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख के आएँ, क्योंकि जो वाक़या हुआ था वो बहुत अफसोसनाक था। दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी सबकी और काफ़ी दिनों बाद उनका पता चला था, क्योंकि अभी पानी के उसमें मिक़दार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जो ज़्यादातर हाइट पे जो एरियाज़ होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पे
جو ہے وہ ان دنوں میں، جیسے کہ جون کا مہینہ ہوتا ہے، پھر مئی کا مہینہ ہوتا ہے، اس وقت وہاں پہ گلیشیئر کے پھٹنے کے چانسز ہوتی ہیں، تو پانی کی مقدار وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ وہاں پہ چیزیں گر بھی جاتی، کوئی گاڑی وغیرہ گر بھی جاتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کا پتہ نہیں چلتا. اور تو بڑے اس کے بعد جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد 1 ہفتے بعد وہ جو لڑکے تھے ان کا پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو پلیز بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے گزارنا ہے، احتیاط کے ساتھ اور دیکھ کے چلنا ہے. تو ہم تو خوش ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، آ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو چلو کبھی کبھی آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی خیال رکھیں، اور سفر پہ آتے ہوئے بھی اپنا خیال رکھیں اور دیکھ کے آپ سب نے دیکھ کے آنا ہے. اور فلائٹس کی اگر ہم بات کریں تو موسم کی وجہ سے ایسا ہے کہ فلائٹس تو ہوتی ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ جو کینسل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ موسم کا پتہ نہیں چلتا، بادل کسی بھی ٹائم پہ آ جاتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، تو فلائٹس بھی کینسل ہو جاتی ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ وہاں پہ جانے کا، فلائٹس ہی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں ہے. تو وہ تو بادل آنا، بارشیں ہونا، وہ تو رحمت والی چیزیں ہیں، تو ہم اس کو کیا ہی بول سکتے ہیں. لیکن چلے بائی روڈ جا رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں. ناظرین، ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے خوبصورت گلگت بلتستان کے. تو وہاں پہ ہینڈی کرافٹ والا جو کلچر ہے، جو ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، سلائی کڑھائی ہاتھوں سے کی جاتی ہے. کپڑوں کی ہم بات کریں، قالین خوبصورت بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ خوبصورت ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، باسکٹس بنائی جاتی ہیں. پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا وہاں پہ کہ ٹوکریوں کو بنا کے عورتیں جو ہے وہ بیک سائڈ پہ اپنے اس طرح سے لے کے جاتے تھے کھیتوں میں، کھیتوں سے جو ہے وہ یا تو گھاس پھوس کچھ لے کے آتے تھے اپنے جانوروں کے لیے، یا پھر فروٹس، گارڈن میں جاتے تھے، فروٹس وہ جو ہے وہ درخت سے پک کر کے اپنے باسکٹ میں ڈال کے گھر لے کے آتے تھے. تو مطلب بہت ساری چیزوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے، ٹوکریوں کا استعمال ہوتا ہے. اور پچھلے زمانے میں تو کلچر اس کا بہت اچھا تھا، بہت زیادہ تھا، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کرتے تھے، اور بنتا بھی بہت زیادہ تھا. آج کل جو ہے وہ بہت سارے، پہلے ڈیزائنز بھی نہیں ہوتے تھے، ایک ہی ڈیزائن میں بن رہے ہوتے تھے یہ ٹوکریاں، لیکن ابھی ان میں تھوڑی سی چینجز بھی آئی ہیں. ابھی خوبصورت ڈیزائنز کے بن رہے ٹوکریاں پورے پاکستان میں اب یہ استعمال ہو رہی ہیں. اس پہ ہمارے وہاں پہ تو ہوتی ہی ہوتی نارتھ میں. تو اس حوالے سے بھی ایک خوبصورت پیکج ہمارے پاس موجود ہیں، چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹوکریاں کس طرح سے بنتی ہے وہاں پہ اور کس کس کام آتی ہیں. ناظرین، یہ خوبصورت سا پیکج آپ سب دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہاتھوں سے یہ ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیکج میں جانے سے پہلے کہ پہلے جو ہے وہ ایک ہی ڈیزائن کی ٹوکریاں بنتی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ مختلف ڈیزائن کی جو خوبصورت ہاتھ کے بنے ہوئے ٹوکریاں ہیں، باسکٹ سے یہ بنتی ہیں وہاں پہ. اور جو ہے وہ ابھی تو دکانوں میں بھی بکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو جب کوئی گیسٹ گھر جاتے ہیں تو یہ لوگ گفٹ بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا تھا ایک جو روٹی رکھنے کے لیے جو اس کو کیا کہتے ہیں، یوز ہوتا ہے، پلیٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ زیادہ تر جس میں آپ روٹیاں رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ انہی ہاتھوں سے بنے ہوئے ٹوکریوں سے بنتے ہیں. اور وہ وہاں سے یہاں بھی لوگ لے کے آتے ہیں. یہاں پہ کافی ایگزیبیشنز ایسے ہوتے ہیں. میں نے لوک ورثہ میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بچی تھی، لڑکی، وہ ہنزا سے اس کا تعلق تھا، انہوں نے بنائی تھی یہ چیزیں اور وہ یہاں پہ ایگزیبیشن پہ لے کے آئی تھی. اس میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں ہاتھ سے بنی ہوئی، جیسے انہوں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ٹوکریاں تھیں اور لکڑی سے بنے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں. تو خوبصورت کلچر ہے، لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، اسکلز بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہے. مطلب لکڑیاں، ویسے اگر شہروں میں ہم بات کریں تو لکڑیاں کسی کام کے ویسے نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم وہاں کی بات کریں، نارتھ کی بات کریں، تو انہی جو ویسٹ ہوتی ہیں لکڑیاں، جو ان سے لوگ وہ ڈیزائن دے کے ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں کام میں لے کے آتے ہیں، یا پھر نمائش کے لیے رکھتے ہیں، چیزیں خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی لوگ جو ہے وہ جو سوچ رکھتے ہیں وہاں کے اور وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو زیادہ تر آرٹسٹک مائنڈ کے لوگ ایستھیٹک چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ سب نے بھی، جو شہر میں لوگ رہتے ہیں، ان سب نے بھی ان لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر کچھ ہنر ایسے
ہونے چاہیے. اور ناظرین یہ ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ جو ٹوکریاں بنتی ہیں ان کے لیے مخصوص کوئی لکڑی ہوتی ہے جو کہ ایک وہاں پہ جو ہائیٹڈ فورسٹ ہوتے ہیں جنگلوں میں جا کے یہ لوگ اسپیشلی اس لکڑی کے سوکھنے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر جو اس کی کٹائی ہوتی ہے لکڑی کی اور کافی ٹائم تک اس کو سوکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کاٹا جاتا ہے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ سے خوبصورت جو آپ دیکھ رہے تھے ٹوکریاں یہ لوگ بناتے, کافی ٹائم لگتا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ تو چلو فروٹ اسٹور کرنے کے لیے یا فروٹس پک کر کے اس میں ڈال کے لے کے جانے کے لیے, جانوروں کے لیے, مال مویشیوں کے لیے جو گھاس پھوس جو ہے وہ گھر کی عورتیں لے کے جاتی وہ استعمال میں لاتی ہیں, گھر کے کام کاج میں استعمال ہوتی ہے. یہاں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کے لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو گھر پہ ڈیکوریٹ کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی اس طرح کے کام میں انہوں نے آنا نہیں ہے جو جس طرح کے گاؤں کے لوگ کام میں لے کے آتے ہیں, تو صرف ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے وہاں پہ کہ جو لوگ بناتے ہیں جن کے اندر یہ ہنر ہوتا ہے جو ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے وہ اپنا وقت دے کے اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں مطلب سپورٹ ہونی چاہیے. وہاں پہ اگر آپ جائیں گلگت کے بازار میں کبھی آپ گئے ہوں تو اسپیشلی کریم آباد کی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نیچے سے اوپر تک آپ کو بہت ساری دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. میرا تو خوبصورت, میں تو ہوئی اسی ایریا سے تو مجھے تو پسند ہے, میں ایکسپلور کرتی رہتی ہوں چیزیں. تو آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے کڑھائی کیے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی کہ آپ جو ہے وہ لطف اندوز ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یار اس طرح کی ڈیزائن کی چیزیں بھی بنتی ہیں. یہاں پہ لوگ مشین استعمال کرتے ہیں کپڑے اسٹچ کرنے کے لیے یا پھر رگز بنانے کے لیے, بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے, لیکن وہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا کام ہوتا ہے. اور جیسے کہ جانوروں کے اون سے ہوتا ہے اور جس طرح کے اس طرح لکڑیاں یوز ہوتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ. ڈفرینٹ دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو مختلف ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ نے شہر میں وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. تو آپ نے ضرور جانا ہے, جا کے ایکسپلور کرنا ہے, دیکھنا ہے. اور ہینڈی کرافٹ کی اگر ہم بات کریں تو قالین بناتے ہیں وہاں پہ لوگ ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ ڈیزائنس کے. ایک ڈسکوری چینل کے تھرو ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی, اس پہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک شاپ ہے جہاں پہ اس طرح کے قالین بنائے جاتے ہیں جس پہ جو ہے وہ اس قالین کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس سے پتہ نہیں پازیٹیو وائبز آتی تھی اور مطلب اس کو دیکھ کے اس طرح کی وائبز آتی تھی کہ بندہ خوش ہو سکتا ہے, بندے کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, کسی کا موڈ خراب ہو تو لوگ ان چیزوں پہ بھی عمل کرتے ہیں, ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار شاید اس طرح ہوتا ہوگا. تو اس ڈاکومنٹری میں یہ بتایا تھا کہ وہ جو انکل تھے جو دکان پہ بیٹھ کے قالین بیچ رہے تھے وہ بہت ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ اس طرح کا قالین ہے یہ, اور اس لیے انہوں نے ڈفرینٹ کلرز میں بنائے ہیں کہ لوگ کلرز دیکھ کے جو ہے وہ ان کلرز کو دیکھ کے کوئی پازیٹیو وائبز آتی ہیں, کوئی اچھی وائبز آتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہے, کچھ سپرسٹیشیس چیزوں پہ لوگ جو ہے وہ یقین بھی کر لیتے ہیں, ہوتا بھی ہے ڈیفینیٹلی. بہت سارے لوگ ہیں ڈفرینٹ تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کبھی موقع ملا وہاں پہ جانے کا, ابھی ہم شندور کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ابھی آپ لوگ جا سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹس بھی بتائی گئی ہیں. سوشل میڈیا پہ ویسے سارا کچھ بتایا جاتا ہے, تو سوشل میڈیا کے تھرو ہم بھی اپنے شوز میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ سب کو. تو ڈفرینٹ اس طرح کی ٹورزم کمپنیز ہوتی ہیں, ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں پورا سیکیورٹی کے ساتھ. اور تو آپ لوگوں نے بھی جا کے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ابھی فیسٹیول پہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, اپنی بکنگس وغیرہ کروا سکتے ہیں وہاں پہ. اور ایڈونچر کے جو شوقین لوگ ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے شو میں بتایا کہ ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے, کچھ نارمس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ طبقے سے لوگ, ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں. تو ان سب کے سامنے اپنے علاقے کو اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پازیٹیولی ریپرزینٹ کریں اور نیگیٹیولی چیزوں کو پلیز اگنور کریں, کیونکہ ابھی بہت سارے یہ سیزن جو چل رہا ہے یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. تو کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پہ نیگیٹیو چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو دنیا میں ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا, اور کچھ لوگ انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں کہ یار پاکستان کیسے جائیں, انسیکیورٹیز ہے وہاں پہ, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں غلط چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو آپ نے
دیکھنا چاہیے اور جو بھی پازیٹیولی نگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرے اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرے, پازیٹیو انرجیز گین کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں ایک دوسرے کو معاف کریں, دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اپنے اندر اپنی نیت صاف رکھیں, اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا جو خوبصورت پاکستان ہے, ہمارا جو خوبصورت شمالی علاقہ جات ہے, اس کو جو ہے وہ خوبصورت رکھنے میں آپ اپنا بھی کردار ادا کریں. اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا, بہت سارے لوگوں کا خیال رکھیں. قربانی کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی, تو قربانی اگر آپ کرتے, پرسوں عید ہے, تو آپ سب کو میری طرف سے کیٹو ٹیلی ویژن کی جانب سے, گلگت بلتستان کی جانب سے عید مبارک ایڈوانس میں. اور عید کے دنوں آپ نے کیٹو ٹیلی ویژن کو ضرور دیکھنا ہے, بہت سارے شوز جو ہے وہ آپ سب کے لیے منعقد کیے گئے ہیں, تو ان سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اپنا عید اپنے اپنوں کے ساتھ اچھے سے منائیں, قربانی کریں. اور قربانی جب کرتے ہیں آپ تو اپنے اندر کا جو نگیٹو جانور ہے اس کی بھی قربانی ساتھ ساتھ کر دیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اسپیشلی آپ کے ملک کی جو لڑکیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو مائیں, ان کی حفاظت کریں, ان کا خیال رکھیں اور ان کو ہرٹ نہ کرے کسی طرح سے بھی. اور یہ جو ابھی گن کلچر ہمارا چل رہا ہے اس سے گریز کریں. اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اسپیشلی پیرنٹس سے گزارش ہے کہ جب آپ کے بچے باہر جاتے ہیں ان پہ نظر رکھیں, ان کو دیکھیں کہ کس طرح کی کمپنی میں وہ رہتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا کس طرح سے یوز کرتے ہیں. سیل فون ان کو خریدنے سے پہلے ان کو ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالیں کہ کیا کہ سوشل میڈیا کے کیا پرونز اینڈ کونز ہیں, کس طرح سے یوز کرنا ہے. اور اسپیشلی پلیز ان ساری چیزوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور آج کا پروگرام آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا. ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک, اچھے سے عید منائیں, ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات عید کے بعد ہوگی. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.